بزرگان محترم، عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اکثر اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار ذکر فرمایا اور آپ کی ذات مبارکہ پر خود قسمیں کھائی۔ کہیں فرمایا والضحیٰ، آپ کی عمر کے بارے میں لعمرک، اور آپ کے شہر کی لا اقسم بہذا البلد، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ میں ایک عاجز اور عاصی بندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ آپ کا مقام تو اتنا اونچا ہے اور یہ تو اتنا بلند و بالا ہے، کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بی ادبیز، ہزار مرتبہ بھی اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھویا جائے، معطر کر دیا جائے، پھر بھی اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے تب بھی وہ کمال ادب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تاہم ایک غلام کے لیے اپنے آقا کا ذکر مبارک کرنا ایک سعادت ہوتی ہے، اور سعادت مندوں کی فہرست میں شمولیت ہر مومن بندے کے دل کی تمنا ہوتی ہے۔ آپ نے تاریخ کی کتابوں میں اٹھا کر دیکھیے کہ بڑے بڑے رہنما، جرنیل، فلاسفر، ادیب، خطبہ گزرے ہیں، شعراء گزرے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر دیا جائے تو ان تمام میں ایک ہی چیز سامنے نظر آتی ہے کہ لوگ ان کی وفات کے بعد کہا کہ مرحوم نے بہت اچھے کام کیے لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ اگر ان کی زندگی باقی رہتی تو بہت سارے کام اور انجام دیتے۔ شعراء کے بارے میں لکھا گیا کہ اگر ان کی زندگی باقی رہتی تو بہت اچھے شعر لکھتے اور پڑھتے، لیکن بڑے بڑے رہنما، جرنیل، فلاسفر، خطیب، ادبا ایسے گزرے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ ان کی زندگی نے وفا نہ کی۔ اگر زندگی باقی رہتی تو دنیا میں اور ان کا ڈنگا بجتا، وہ دنیا میں مزید ترقی کرتے۔ لیکن بزرگان محترم، دنیا میں واحد ایسی ہستی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو باکمال شخصیت، جس نے ہوش حواس میں دن کے وقت میں اپنے متعلقین کے درمیان کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، لوگوں میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا میں نے اس مقصد کو پورا کر دیا۔ اس وقت حاضرین نے بیک زبان ہو کر کہا، پیغمبر آپ نے سچ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ ایسی باکمال شخصیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاریخ کی کتابوں میں لکھنے والوں نے اپنی زندگیاں ختم کر دی، قلم کی سیاہی ختم ہو گئی، اوراق ختم ہو گئے، جلدوں پر جلدیں لکھی گئی، لیکن لکھنے والے نے کہیں یہی نہیں لکھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پوری ہر قسم کی روٹنی ڈالی اور میں نے حق ادا کر دیا، بلکہ آخر میں یہی لکھا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا۔ بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی باکمال شخصیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک خصوصیت یا دو خصوصیتوں سے نوازا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 1,00,000 کم و بیش جو پیغمبران تشریف لے کر آئے، ان تمام کی خصوصیات کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دیا۔ آدم علیہ السلام کے اخلاق بھی آپ کے ذات میں، شیش علیہ السلام کی معرفت بھی آپ کی ذات میں، نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ بھی آپ کے ذات میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی آپ کی ذات میں، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی آپ کی ذات میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقوی، یونس علیہ السلام کا صبر، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرما دیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خیر الرسل، میں تمام رسولوں میں بہتر رسول ہوں، وانتم خیر الامہ، اور تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو۔ ایسی عظیم شخصیت جب دنیا میں تشریف لے کر آئے، قرآن مجید میں موجود ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تشریف لے آئے، آپ کا آنا ایسا عظیم اس دن تھا کہ آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پیغمبر ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، ہر مخلوق نے آپ کی رحمت کا حصہ پایا، ہر مخلوق کے لیے آپ رحمت ثابت ہوئے، جیسا کہ کتابوں میں لکھا گیا ہے
انسانوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، دشمنوں کے لیے رحمت، بوڑھوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا جن عبادات سے تعلق ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس میں بھی رحمت ثابت ہوئی۔ انسانوں کے لیے رحمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ میرے بعد میری امت پر ایسا عذاب نازل نہ فرما جس کی وجہ سے ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا جائے۔ آج ہم اپنے سینکڑوں ہزاروں گناہوں کے باوجود اصلی شکلوں پر باقی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے، ورنہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہزاروں اور سینکڑوں میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا جو اپنی اصلی شکل پر باقی رہتا۔ بزرگان محترم، انسانوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت۔ ایک اونٹ بلبلاتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے مالک کے بارے میں شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مالک کو بلا کر فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے بارے میں شکایت کر رہا ہے کہ تم کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ بہت تھوڑا دیتے ہو، ایسا نہ کرو، اس کے ساتھ نرمی اختیار کرو۔ بزرگان محترم، جانوروں نے بھی رحمت پائی، دشمنوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ پایا۔ فتح مکے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے ان کی ایذا رسانیوں کا بدلہ اگر لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، لیکن آپ نے اس موقع پر بھی فرمایا فتح کا موقع ہے کہ میں آج وہی کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ بزرگان محترم، ایسی عظیم شخصیت کہ جو دشمنوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو عورتوں کی کیا وقعت تھی؟ لوگ گھر میں بیٹی کے پیدا ہونے کو برا منحوس سمجھتے تھے اور پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ باپ محبت بری نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں ان کی زندگی کو آراستہ کرے، انہیں اچھی تعلیم دے اور ان کا نکاح کر دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ قریب نظر آتی ہیں۔ بزرگان محترم، اس بشارت کو سننے کے بعد کون ایسا شخص ہوگا جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرے گا؟ آخر میں ایک بات کہ ایسی عظیم شخصیت جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمایا، با کمال شخصیت کہ پیغمبران آپ کے استقبال کے لیے معراج کے سفر میں کھڑے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہمان نوازی کی، آپ مہمان بن کر تشریف لے آئے۔ آج کے اس دور میں اگر پیغمبر کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی بد کلامی کرتا ہے تو وہ اسی کی طرف لوٹ کر جاتی ہے، اسی کے منہ پر پڑ جاتی ہے، جیسا کہ ختم نبوت کا اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بتوں کی پرستش سے روکا اور لوگوں سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لوگ آپ کے مخالف اور دشمن بن گئے اور ایسے دشمن بن گئے کہ آپ کی شان میں گستاخی کے کلمات انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ یہ بات حضرات صحابہ کو غمگین گزری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں غمگین ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے میرا نام ہی ایسا رکھا، محمد اس میں مفعول ہے جس کے معنی ہیں مخلوق میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اگر کوئی میرا نام لے کر پہلے محمد کہتا ہے تو وہ میری تعریف کرتا ہے، اس کے بعد جتنے بھی وہ بد کلامی کرتا ہے وہ اسی کے منہ پر جاتی ہے۔ تو بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور آپ کے کمالات کے تذکرے کے لیے آج کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہمارے یہاں حضرات علماء بھی تشریف لے آئے۔ سب سے پہلے میں مولانا مشتاق صاحب ندوی، امام و خطیب وزارت الاوقاف کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری حقیق سے دعوت پر لبیک کہا اور ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا۔ اسی طرح ہمارے عزیز محترم جو ہر فن مولا کہلاتے ہیں مولانا شمس الرحمن صدیقی صاحب، ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں، اور حضرات علماء ائمہ مساجد، ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح حاضرین مجلس جو بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں، فرداً ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں اور مولانا سعد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔